دوستوں کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ آج میرے پاس کتاب ہے چودھری رحمت علی اعتراضات کا جائزہ، زید بن عمر صاحب کی تحقیق و تصنیف ہے یہ، اور یہ مکتبہ جمال لاہور نے اس کو شائع کی۔ چودھری رحمت علی ہماری پاکستان کی تاریخ کا، بر صغیر کی تاریخ کا ایک ایسا مظلوم کردار ہے، ایک مظلوم شخصیت ہے جن کے بارے میں بہت کم لکھا گیا ہے، اور کے عزیز صاحب نے بہت کام کیا ہے ان کے اوپر۔ کے عزیز صاحب کی 2-3 کتابیں، ان پر بہت شاندار کتابیں ہیں، اور جو ان کی شخصیت کا بھی احاطہ کرتی ہیں، زندگی کا بھی احاطہ کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے کام کا بھی احاطہ کرتی ہیں۔ چودھری رحمت علی نے 1933 میں 1933 کے اندر سب سے پہلے پاکستان کا لفظ جو ہے وہ تخلیق کیا تھا اور پیش کیا تھا ناؤ اینڈ نیور میں، جب وہ گولڈ میز کانفرنس ہو رہی تھی اس زمانے میں۔ اس سے پہلے انہوں نے وہ پمفلٹ لکھا تھا، اور وہاں گولڈ میز کانفرنس کے جو مندوبین تھے اس وقت بر صغیر سے گئے ہوئے تھے، اس میں مسلمز بھی تھے، تو ان کو وہ دیا تھا، اور پاکستان کا نام بھی انہوں نے تجویز کیا تھا، اور اس کے جغرافیہ بھی انہوں نے بتایا تھا کہ پاکستان کا جو حروف ہیں، پے الف کاف سین تے، پاکستان اور پھر پاکستان ہو گیا تھا، وہ انہوں نے کون سے صوبوں سے اخذ کیے ہیں کہ کون کون سے خطے اس میں شامل ہوں گے۔ چودھری رحمت علی کا جو کام ہے پاکستان کے حوالے سے، پھر ہندوستان کے حوالے سے، پھر بر اعظم ایشیا کے حوالے سے، وہ مختلف جہتوں میں پھیلا ہوا ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں آپ یہ یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ کچھ چیزیں ان کی تخیل کی پیداوار ہیں، جیسے بر اعظم دینیا ہے، یا ایشیا کو جو ہے وہ، بر اعظم ایشیا کو جو ہے وہ تبدیل کرنے والی بات، یا اس کے نام کو تبدیل کرنے والی بات، یا اس کے اندر جو ہے مسلم ممالک کی تشکیل کی بات، بہت ساری چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ تصوراتی اور خیالی ہیں۔ یقیناً تصوراتی اور خیالی ہوتی ہیں جب ایک مفکر ہے، ایک فکر کرنے والا ہے، غور و فکر کرنے والا ہے، اور ایک سوچ پیدا کرنے والا ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی نئی بات کرتا ہے، تو اس نئی بات کے اندر کوئی نہ کوئی اچھمبا ضرور ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو قبول کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اس کو قبول نہیں کرتے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس شخص نے اگر نئی بات اگر کہی ہے تو وہ اس نے ڈیٹیل کے ساتھ کہی ہے، تفصیل کے ساتھ کہی ہے، اور اس کی تفصیلات بھی بتائی ہیں یا نہیں بتائی ہیں، کہ صرف پاکستان کا لفظ دے دیا اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ بر اعظم دینیا کا لفظ دے دیا اور کچھ بھی نہیں ہے، یا 7 ریاستیں جیسے وہ قائم کرنے کے حق میں تھے، صدیقستان، بلوچستان وغیرہ، وہ کیا صرف نام کی حد تک تھا، یا باقاعدہ انہوں نے اس پر کام بھی کیا تھا؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رحمت علی، چودھری رحمت علی جو ہے، انہوں نے اس پر بہت کام کیا تھا۔ انہوں نے مختلف پمفلٹس جو ہے 1933 سے لے کر کے 1947-48 تک، 1951 میں ان کا انتقال ہوا، جب تک وہ کام کرتے رہے انہوں نے کتابیں بھی لکھی، اور اس کے علاوہ انہوں نے مختلف پمفلٹس کے ذریعے، مختلف لٹریچر کے ذریعے اپنا تصور جو ہے بر اعظم جس کے متعلق دینیا کا جو تصور تھا، یا بر اعظم پاک و ہند سے متعلق پیش کیا، اور پاکستان کے حوالے سے بھی پیش کیا۔ اب چودھری رحمت علی پر اعتراضات بہت سارے بہت سارے لوگ، ایک باہر اقبالیات ہیں، بہت سارے انہوں نے اعتراضات کیے ہیں چودھری رحمت علی پہ، یہ ہے وہ ہے، تو ان تمام اعتراضات کو جو چودھری رحمت علی پر کیے جاتے ہیں فکری طور پر، ان کا جائزہ لیا ہے زید بن عمر صاحب نے اس کتاب کے اندر، چودھری رحمت علی پر اعتراضات کا جائزہ، اور بڑی یہ مبسوط کتاب ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں تو حوالوں کے ساتھ یہ تقریباً 398 پیجز پر پھیلی ہوئی کتاب ہے، بڑے سائز میں شائع ہوئی ہے، مکتبہ جمال لاہور نے اس کو شائع کیا ہے، اور اس میں چودھری رحمت علی سے متعلق سارے اعتراضات کا جواب بڑا زبردست، بڑے دلائل کے ساتھ زید بن عمر صاحب نے دے دیا ہے۔ مثلا ان کے اوپر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ پاکستان کا نام انہوں نے تجویز نہیں کیا تھا، بلکہ کسی اور نے تجویز کیا تھا۔ یہاں تو یار لوگوں نے یہ بھی کیا، میں نے اس میں پڑھا کہ علامہ اقبال سے ہی منسوب کر دیا کہ جی انہوں نے جو ہے وہ ان کو مجبور کیا تھا، یا انہوں نے ہی راضی کیا تھا کہ وہ پمفلٹ لکھیں ناؤ اینڈ نیور۔ تو اس کا بھی جواب انہوں نے دیا ہے کہ علامہ اقبال نے تو ایڈورڈ تھامسن کو خط لکھا تھا، اور باقاعدہ بتایا تھا کہ چودھری رحمت علی کی جو تجویز ہے وہ آزاد ایک ملک کی تجویز ہے، اور میری آزاد ملک کی تجویز نہیں ہے۔ وہ خط بھی اس کے اندر موجود ہے، راغب صاحب کو بھی لکھا تھا انہوں نے، وہ بھی آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو علامہ اقبال کی قطعی کوئی تجویز نہیں تھی۔ پھر ایک صاحب نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ جی پاکستان کا نام تو غلام حسن شاہ کاظمی صاحب نے 1928 میں ایبٹ آباد سے جو ہے وہ ایک جیسا ماہنامہ یا ایک اخبار نکالا تھا، اور اخبار کا جو ہے وہ نام جو ہے پاکستان رکھا تھا، تو اس کی بھی تحقیق کرتی ہے کہ 1928 کا کوئی ریکارڈ اگر دستیاب ہے تو پیش کیجیے، ورنہ یہ 1935 میں پہلا ماہنامہ نکلا، اور خود غلام حسن شاہ کاظمی صاحب کا جو انٹرویو اس کے اندر موجود ہے ان کے صاحبزادے کا، جس میں یہ بتایا گیا کہ جی یہ نام چونکہ چل رہا تھا بر صغیر میں، تو ہم نے اپنے اخبار کے لیے اس کو اختیار کر لیا۔ پھر اسی طریقے سے لاہور کی خاتون ہے جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے علامہ اقبال کے اوپر، بڑا خوبصورت زبردست قسم کا جو ہے وہ آپ دیکھیں جال سازی، پی ایچ ڈی میں جال سازی کس طرح ہوتی ہے۔ ان کا جو تصور تھا چودھری رحمت علی کا بر اعظم میں، وہ تھا آل انڈیا ملی موومنٹ، ملی دینیا موومنٹ، آل دینیا ملی موومنٹ کے نام سے ان کا ایک پروگرام تھا جو انہوں نے تصور پیش کیا تھا۔ انہوں نے خاتون نے پی ایچ ڈی مقالہ نے کیا کیا کہ انہوں نے انڈیا کا اضافہ، آل انڈیا کا اضافہ، آل انڈیا دینیا ملی موومنٹ۔ اب آل انڈیا
لگا کر انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ 1937-35 کے اندر جو 37-38 کے اندر جو ہے وہ رحمت علی جو تھے وہ آزاد ایک ملک کے جو تصور سے دستبردار ہو گئے تھے اور وہ کنفیڈریشن کی طرف آ گئے تھے. آپ دیکھیں کہ کتنی زبردست قسم کی جعل سازی. اور پی ایچ ڈی ان کو ملی ہوئی ہے ماشاءاللہ, پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی ان کو ملی ہوئی ہے اقبالیات پر, صرف چودھری رحمت علی پر تبرہ بھیجا انہوں نے. تو اس طرح کے بے شمار اعتراضات اگر آپ اس کے اندر پڑھیں گے کہ کیا وہ انگریزوں کے ایجنٹ تھے, کیا وہ انگریزوں سے پیسے لیتے تھے. لوگوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ وہ انگریزوں سے پیسے لیتے تھے. پھر یہ بھی الزام لگایا کہ جی وہ تو صرف ایک خیالی آدمی تھے, صرف ایک فکری آدمی تھے. تو ہمارے ہاں تو بہت سارے لوگ فکری آدمی تھے, بہت سارے لوگ خیالی آدمی تھے, جنہوں نے صرف ایک تصور پیش کیا, جنہوں نے صرف ایک بات کہی اور اس کی بنیاد پر ہم نے ان کو بڑھا چڑھا کے رکھا ہوا ہے. تو اگر یہ بات کہی جائے کہ وہ بھی تو ایک فکری آدمی تھے, وہ بھی تو ایک نظری آدمی تھے, وہ بھی تو صرف سوچنے والے آدمی تھے, وہ کون سا کوئی انہوں نے عملی کام کیا, یہ جدوجہد تھی. تو بہرحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے 1933 سے لے کر کے 1935-37 تک جو دلائل پیش کیے پاکستان کے حوالے سے, پاکستان کے لفظ کے حوالے سے, اس کے جغرافیے کے حوالے سے, وہی تمام دلائل 1940 کی جو تقریر ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی, کے عزیز صاحب کی جو کتاب ہے رحمت علی پر, رحمت علی کا مکمل کام, اگر آپ اس میں پڑھیں تو آپ دیکھیں گے اس میں بھی انہوں نے زید بن عمر صاحب نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے دو قومی نظریے کے حوالے سے جو دلائل اختیار کیے وہ دلائل اس سے پہلے چودھری رحمت علی دے چکے تھے اپنے مختلف پمفلیٹس کے اندر. چودھری رحمت علی پر پڑھنا چاہیے, اور چودھری رحمت علی کو پاکستان میں رہنے نہیں دیا گیا. کیوں نہیں رہنے دیا گیا؟ وہ رہے نہیں جی یہاں پر بھائی. اور رہے کیوں نہیں وہ یہاں پر؟ جب آپ ان کو یہاں رہنے نہیں دیں گے, ان کو تنگ کریں گے, ان کے پیچھے آپ CID لگا دیں گے اور آپ سوچیں گے کہ ان کو کسی طریقے سے بھگایا جائے, تو وہ شخص چلا گیا یہاں سے. پاکستان کے مخالفین تو اور بھی بہت سارے تھے جب بر صغیر میں تحریک چل رہی تھی. قائد اعظم کے مخالفین تو اور بھی بہت سارے تھے. قائد اعظم سے متعلق تو پتہ نہیں لوگوں نے کیا کیا کہہ رکھا ہے. مولانا مظہر علی اظہر کا شعر اگر آپ کو یاد ہوگا, کافرہ کے واسطے اسلام کو چھوڑا, یہ قائد اعظم ہے کہ کافر اعظم. یہ مولانا مظہر علی اظہر صاحب کا شعر ہے. تحریک احرار کے رہنما تھے. عطا اللہ شاہ بخاری صاحب, شورش کاشمیری صاحب, مولانا ابوالعلا مودودی صاحب, کتنے نام, یو نیم اٹ, نام گنواتے چلے جائیں. کتنے لوگ تھے جو کہ پاکستان کے مخالفین تھے. مودودی صاحب نے کیا نہیں لکھا. مودودی صاحب نے 1948 کے اندر ترجمان القرآن جو کراچی سے شائع ہوا, دوبارہ یہاں پاکستان سے دوبارہ شائع ہونا شروع ہوا, اس کے پہلے 3 شمارے دیکھ لیجیے قائد اعظم کے متعلق کیا لکھا انہوں نے. اس کے باوجود یہاں رحمۃ اللہ علیہ ہو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. بہت سارے پاکستان کے مخالفین جتنے بھی تھے ان میں سے اکثریت وہ یہیں آئے, یہیں رہے, یہیں بسے, یہیں مرے. ان کے بچے بھی یہیں پلے بڑھے, ان کی تعلیم بھی یہیں ہوئی, اور یہیں سے انہوں نے فائدہ اٹھایا. ایسی ملک سے فائدہ اٹھایا. جس شخص کو برا کہتے تھے قائد اعظم کو, اسی کے ملک سے فائدہ اٹھایا. رحمت علی کو یہاں رہنے نہیں دیا, اور وہ شخص یہاں آیا نہیں دوبارہ. میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ غیرت مند آدمی تھا کہ وہ یہاں سے چلا گیا. اگر آپ نے اس کو رہنے نہیں دیا تو اس نے بولا بھائی ٹھیک ہے پھر صحیح ہے, میری جگہ نہیں ہے. حالانکہ انہوں نے بھی قائد اعظم کے متعلق بات کہی تھی. زید بن عمر صاحب نے اس کے اندر جو شروع میں مقدمہ لکھا ہے, بڑا زبردست مقدمہ لکھا ہے کہ ہم کسی شخصیت کے پرستار نہیں ہیں. دلائل کی بات پہ, تو دلائل کی بنیاد پر بات ہوئی ہے. ٹھیک ہے, قائد اعظم کے متعلق انہوں نے جو بات کی اس سے ہمیں بھی تکلیف ہے, مجھے بھی تکلیف ہے. ظاہر ہے ایسی بات ان کو نہیں کہنی چاہیے تھی, لیکن ظاہر ہے کہ ایک آدمی ہے وہ 1930-32 سے جدوجہد کر رہا ہے, ایک فکر پہ جدوجہد کر رہا ہے. اس کے مرضی کے مطابق نتیجہ نہیں نکلا, اس نے جذبات میں آ کر کے بات کہی, کہہ دی. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگوں نے کہی ہے بات. جہاں آپ نے اتنے سارے لوگوں کو اپنا رحمت اللہ علیہ بنایا ہوا ہے, حضرت بنایا ہوا ہے, مولانا بنایا ہوا ہے, علامہ بنایا ہوا ہے, محترم بنایا ہوا ہے, تو بھائی ظاہر ہے کہ رحمت علی نے کیا قصور کیا؟ کیونکہ وہ اکیلا آدمی تھا, شادی نہیں کی اس نے ساری زندگی, کیمبرج میں رہا, وہیں پلا بڑا, اور وہیں جو ہے اس نے سب کچھ لکھا, اور وہیں وہ فوت ہوا. قرضدار فوت ہوا. اس کے استاد نے اس کی تدفین کی وہاں پر. اور ہمیں یہ بھی حق نہیں, ہم اتنی بھی ہمیں توفیق نہیں ہے کہ ہم رحمت علی کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیں, اس کا کوئی دن بنا لیں, اس کے کام کو اکنالج کر لیں. ہم کم سے کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ ہاں واقعی رحمت علی نے یہ کام کیا تھا. دلائل کے ساتھ چیزیں موجود ہیں. کے عزیز صاحب کی کتابیں آپ پڑھ سکتے ہیں, اور زید بن عمر صاحب کی آپ یہ کتاب پڑھ سکتے ہیں. آپ کو رحمت علی کے بارے میں, چودھری رحمت علی صاحب کے بارے میں آپ کو بہت ساری ایسی نئی باتیں معلوم ہوں گی جس پر ہمارے یہاں جان بوجھ کر پردہ ڈالا گیا ہے, اور ان کو کریڈٹ دینے کے بجائے ان کا کریڈٹ کسی اور کو خامخواہ دینے کی کوشش کی ہے. کئی لوگوں کو دینے کی کوشش کی, علامہ اقبال سمیت, جو کہ غلط ہے تاریخی اعتبار سے. اس کتاب میں آپ پڑھیں گے, آپ ضرور یہ کتاب پڑھیے. بہت ساری غلط فہمیاں پاکستان کی تاریخ کے اعتبار سے آپ کے سامنے دور ہوں گی, اور حقیقت آپ کے سامنے وہ آئے گی جس کو شاید آپ نہیں جانتے. کتاب آپ ضرور پڑھیں.